بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر اور نہی اصول فقہ کی دو انتہائی عام ترین اصطلاحات ہیں، تو اس پر بات کرنا چاہوں گا۔ تو امر کے بارے میں سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق، پھر اس کے بعد اصطلاحی تعریف، اور اس کے بعد اس کے متعلقہ دوسرے احکامات آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ پھر اسی ترتیب کے ساتھ نہی کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے امر کے حوالے سے کہ الجوہری کے مطابق الامر واحد الامور یقال امر فلانا مستقیما و امورہ مستقیمۃ و قولہم لک علی امرتی اطیعک فیہا، یعنی امر امور کا واحد ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کام سیدھا ہے، اور اس کے بہت سے کام سیدھے اور درست ہیں۔ عرب یہ کہتے ہیں کہ تمہارا میرے اوپر حکم ہے جس کی میں اطاعت کروں گا۔ ابن منظور اور اللیث کے مطابق قال اللیث الامر معروف نقیض النہی والامر واحد الامور، یعنی لیث کہتا ہے کہ امر کا معنی معلوم ہے کہ یہ نہی کا الٹ ہے، اور اس امر کی جمع امور آتی ہے۔ تو پھر مختصر طور پر اس کا لغوی معنی حکم دینے کے معنی کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ نہی کا الٹ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ تو انفی نقطہ نظر سے الامر ہوا قول قائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، یعنی امر وہ قول ہے جو کہنے والا خود کو مرتبہ میں بڑا ظاہر کرتے ہوئے کہے، یعنی کہ امر وہ قول بنے گا کہ ایک فرد یا ایک بندہ یا ایک حکم دینے والی ذات، وہ اپنے مقام و مرتبہ کو بلند سمجھتے ہوئے کسی دوسرے کو کسی چیز کا حکم دے، تو اس کے لیے لفظ وہ امر کی اصطلاحی تعریف بن جائے گی۔ علامہ نصفی نے بھی یہی تعریف کی ہے، بس آخر میں افعل تم انجام دو کا اضافہ کیا۔ جبکہ مالکی نقطہ نظر سے حقیقت الامر اقتضاء الفعل و طلبہ الجازم، یعنی امر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی فعل کی انجام دہی حتمی طور پر طلب کی جائے۔ تو پھر امر کی اصطلاح شافعی نقطہ نظر سے عبارت ہے الامر هو القول المقتضی طاعت المامور بفعل المامور به، یعنی امر وہ کلام ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ جس سے فعل طلب کیا گیا ہے وہ مطلوبہ فعل کو انجام دے۔ تو پھر اسی طرح حنابلہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق اس کی تعریف کیا بنے گی؟ استدعاء ایجاد الفعل بالقول او ما قدم مقامہ، یعنی قول یا قائم مقام قول سے کسی فعل کی انجام دہی چاہنا۔ یہ مختلف ائمہ کرام کے نزدیک امر کی تعریف تھی، اصطلاحی تعریف تھی۔ پھر اسی طرح فقہ جعفریہ کے نقطہ نظر سے بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ الامر فی الاصطلاح العبارۃ عن طلب الانشاء، یعنی اصطلاح میں کسی چیز کا طلب کرنا امر کہلاتا ہے۔ نیز استدعاء الفعل بصیغۃ افعل او ما جرى مجریہا علی طریق الاستعلاء، یعنی کسی بھی برتر کا اپنے سے کم تر سے کچھ بھی طلب کرنا امر کہلاتا ہے۔ اب یہ مختلف مسالک کے نزدیک آپ کے گوشہ گزار میں نے تعریفات کی۔ اب امر کی مذکورہ تعریفوں کی روشنی میں مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ علماء کی تعریفوں میں یہ بات مشترک ہے کہ امر میں کسی چیز کے کرنے کی طلب پائی جاتی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس امر کے مطابق عمل کیا جائے۔ نمبر 2، یہ طلب صیغہ امر یا اس کے قائم مقام جس سے طلب پیدا ہو رہی ہو سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، امر دینے والے کو از لحاظ مرتبہ اس شخص سے برتر ہونا چاہیے جسے حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ 3 نکات یہ ان تمام مسالک کے اہل علم حضرات یا محققین حضرات نے تعریفات کی، تو اس لحاظ سے یہ ہمارے سامنے یہ 3 نکات سامنے آتے ہیں۔
اب لغت میں صیغہ امر کے استعمال کس کس مقام پر ہیں؟ تو اس پر علامہ تلمسانی کے مطابق لغت میں امر کا صیغہ 15 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو مشہور یہ ہے کہ حکم دینے کے لیے، لیکن یہ امر کا جو صیغہ ہے یہ 15 معنی کے لیے استعمال ہوگا۔ پہلے نمبر پر حکم کے لیے، جس طرح پہلا معنی اس کا آ گیا حکم کے لیے یہ استعمال ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، میری بارگاہ میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر ایک اس کا معنی اذن کے لیے آئے گا، تو یہ نمبر 2 پر آ جائے گا، یعنی اجازت کے معنی کے لیے بھی امر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے بعض دفعہ، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام ختم ہو جائے یا حرم سے باہر نکل جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ نمبر 3 رہنمائی کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رہنمائی کے لیے کس طرح؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لیا کرو۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں، یہاں پر امر کا معنی مراد نہیں لیا جا رہا۔ یا دوسرے نمبر کے اوپر جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، تو وہاں پر حکم کے لیے نہیں امر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا، بلکہ اجازت کے لیے ہے، اذن کے لیے ہے۔ پھر نمبر 4 تادیب کے لیے، بسا اوقات یہ تادیب کے لیے بھی آئے گا، یہ صیغہ ادب سکھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حضور کی حدیث مبارکہ ہے کل ما یلی کا، یہاں پر یہ ادب سکھانے کے لیے استعمال ہوا۔ پھر آگے تحدید، یہ صیغہ تحدید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو۔ پھر بعض دفعہ تسویہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی برابری کے معنی میں استعمال ہوگا، جیسے فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تم صبر کرو یا نہ کرو، دونوں تمہارے حق میں برابر ہیں۔ پھر اسی طرح 7ویں نمبر پر اہانت کے لیے بھی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ذُقْ اِنَّکَ انت العزیز الکریم، مزہ چکھ تو بڑا معزز اور مکرم ہے۔ پھر تحقیر کے لیے بھی یہ صیغہ استعمال کیا جائے گا، تحقیر کے لیے جیسے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے۔ پھر الامتناع کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ۔ پھر 10ویں نمبر پر اکرام کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ادخلوہا بسلام آمینین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ پھر 11ویں نمبر پر تعجیز کے لیے، کسی کو عاجز بنانے کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جائے گا، جیسے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ پھر 12ویں نمبر پر یہ صیغہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ پھر 13ویں نمبر پر تکوین کے لیے، اللہ اس کے ذریعے اپنا تکوینی ارادہ بھی ظاہر کرتے ہیں، جیسے کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار ہو۔ پھر 14 نمبر کہ تمنی، یہ صیغہ کسی حسرت کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے، جیسے امراء القیس کا یہ شعر ہے الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی، یعنی اے طویل رات کیا تم کبھی روشن ہو۔ پھر 15ویں نمبر پر انذار کے لیے یہ لفظ صیغہ استعمال ہوگا، یعنی ڈرانے کے لیے، جیسے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ صیغہ افعل کا امر میں استعمال بہت زیادہ ہے، علماء کے نزدیک حیت افعل جب بھی استعمال ہوگی اس میں امر کا معنی پایا جائے گا۔ کبھی امر کے ساتھ ساتھ انذار بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آخری مثال میں اسی طرح دیگر مثالوں میں امر کا معنی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مذکورہ معنی بھی ہے۔ اب امر کی اسلوب،
یہ مختلف اسلوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ نمبر 1، امر بذری یا صیغہ امر دیا جائے، یعنی اس مخصوص صیغہ کو استعمال کیا جائے جو اہل زبان امر کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے افعل، الف لام کے کسرہ، فا پر جزم، عین پر فتح اور لام ساکن کے ساتھ۔ جیسے ہی اسے پکاریں گے مخاطب سمجھ جائے گا کہ اس سے کسی چیز کو طلب کیا گیا۔ نمبر 2، اسی طرح فعل مضارع جب لام امر کے ساتھ ہو تو وہ بھی اس وقت امر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے لیفعل۔ اب یہاں پر یہ لفظ لیفعل امر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نمبر 3، بعض ایسی تراکیب ہیں جو امر کا معنی دیتی ہیں، جیسے علیکم انفسکم۔ اب یہاں پر علیکم کی ترکیب کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر اس سے معنی امر سمجھا جا رہا ہے۔ نمبر 4، کبھی مصدر بھی اپنے فعل کا نائب بن کر امر کا معنی دیتا ہے، جیسے فضرب الرکاب۔ اب یہاں پر ضربہ مصدر ہے اور وہ امر کا معنی دے رہا ہے۔ یہ 4 اس کے مختلف اسالیب ہیں جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ پھر صیغہ امر کے وجوب پر دلالت، کہ یہ واجب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر صیغہ امر کے ذریعے حکم دیا۔ صیغہ امر کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے تو امر سنتے ہی اسے انجام دینا ہو جائے۔ اگر امر کی دلالت وجوب پر نہ ہو، اباحت پر ہو، تو اسے انجام دینا اور انجام نہ دینا مکلفین کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے فقہی مسالے کے علماء کرام کی آراء ملاحظہ فرمائیں۔ حنفی نقطہ نظر، مشہور حنفی علماء ابن قتلوبہ، امام بزدوی، علامہ نصفی، شیخ ابن نجیم حنفی نے کافی اس نظریے کو اختیار کیا کہ صیغہ امر کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے، یعنی جب صیغہ امر آئے گا تو وہ واجب کی طرف دلالت کرے گا۔ علامہ سرخسی فرماتے ہیں کہ جمہور فقہاء کا نظریہ یہ ہے کہ امر سے وجوب ہی سمجھا جائے گا، مگر یہ کہ کوئی دلیل آئے جو اس کی دلالت تبدیل کر لے، یعنی کہ بنفس ہی یہ امر حکم دینے کے حکم معنی میں سمجھا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی دلیل آ جاتی ہے کہ جس کے اندر اس کی دلالت کو گمایا جا سکتا ہے تو پھر اس دلیل کی بنیاد کے اوپر ہم پھیریں گے حکم، لیکن اگر دلیل نہیں تو اس صورت کے اندر ہم اسے حکم کے واجب ہونے کے معنی کے اندر ہی اس کا استدلال کریں گے۔ مالکی نقطہ نظر، کہ مالکی نقطہ نظر بھی یہی بنتا ہے۔ پھر شافعی نقطہ نظر کے نزدیک، جمہور فقہاء کے نزدیک صیغہ امر جب قرائن سے خالی ہو تو اس کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے۔ پھر اس کے بعد حنابلہ کی طرف جاتے ہیں تو حنابلہ ان کا بھی نقطہ نظر یہی بن رہا ہے۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے یہی میں نے ذکر کر لیا۔ اسی طرح جعفری نقطہ نظر، ان کے نزدیک بھی اس کا استدلال یہی بنتا ہے۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے ان کا بھی نقطہ نظر سامنے آ گیا۔ علماء کرام کی ان آراء کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے، وہ اس بات پر متفق ہیں جب صیغہ امر بغیر کسی قرینے کے استعمال ہو رہا ہو تو اس کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے، اگرچہ بعض مسالک کے کچھ علماء نے اختلاف کیا، جیسے احناف میں امر کی دلالت کے بارے میں کئی اقوال ذکر کیے گئے، مگر جمہور احناف کے نزدیک بھی صیغہ امر کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر بھی امر کا صیغہ آئے گا، اگر وہ قرائن بغیر کسی قرینے کے ہے تو اس صورت کے اندر واجب کا درجہ دیا جائے گا، اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو اس صورت کے اندر پھر اس کے مطابق اس کے حکم کو گما دیا جائے گا۔ پھر صیغہ امر کہ یہ ایک مرتبہ اس کا واجب ہونا دلالت کرتا ہے یا اس کا بار بار واجب ہونے پر دلالت کو استدلال کرے گا، تو اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ صیغہ امر کے ذریعے کوئی حکم دے تو اس حکم کو ایک بار انجام دیا جائے یا اسے مسلسل انجام دیا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اب یہ مسلسل انجام دی جاتی ہے، اور حج کا بھی حکم دیا ہے مگر اسے صرف زندگی میں ایک بار انجام دیا جاتا ہے۔ یہ عملی
بیس ہے جس کے شرعی احکام پر بہت زیادہ اثرات ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں 2 حکم دیتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ نیز ارشاد ہوا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس کے اندر روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہاں دونوں جگہ امر آیا ہوا ہے، مگر ماہ رمضان کے روزے ہر سال فرض ہیں اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس حوالے سے علماء کی آراء یہ ہیں۔ انفی نقطہ نظر یہ ہے کہ صیغہ امر کی دلالت تکرار پر نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تکرار کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ امام بزدوی فرماتے ہیں کہ صیغہ امر کی دلالت تکرار پر نہیں ہوتی اور اس پر اجماع ہے۔ صیغہ امر تکرار پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے تکرار پر دلالت کرنا صیغہ امر کی دلالت کے محتملات میں سے نہیں ہے۔ مامور کا تکرار قرینہ سے سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اب تکرار کی صورت کے اندر آئے گا، وہ کوئی قرینہ موجود ہوگا جس سے ہم یہ حکم لگائیں گے کہ یہ بار بار کیا جائے گا یا اس میں تسلسل پیدا کیا جائے گا، اور اگر قرینہ موجود نہ ہو تو ایک ہی بار اس کا حکم ہم سمجھیں گے۔ مالکی نقطہ نظر کیا ہے؟ تو مالکی نقطہ نظر مختصر طور پر کہ امر مجرد کی دلالت تکرار پر ہوتی ہے، مگر مقدمہ ابن کثار کی حاشیہ نگار نے لکھا کہ ابن کثار کی طرف اس قول کی نسبت دینا درست نہیں، بلکہ درست قول یہ ہے مالکی نقطہ نظر کے مطابق جب امر مطلق آئے تو اس کی دلالت فقط ایک ہی دفعہ پر ہوگی، یعنی ایک دفعہ اس کا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ شافی نقطہ نظر شافی نقطہ نظر کے بارے میں کہ امر کی دلالت صرف طلب پر ہوتی ہے، فعل کے ایک بار یا تکرار میں سے کسی پر بھی اس کی دلالت نہیں ہوتی۔ ہاں ایک بار ضرور ہے کہ جو بھی ہو ایک بار تو فعل ضرور انجام پائے گا۔ پھر حنابلہ کے نزدیک کیا ہے کہ فقہاء اور متکلمین کے نزدیک امر مطلق تکرار پر دلالت نہیں کرتا، یعنی بار بار پر وہ دلالت نہ کرے گا، ایک بار کی طرف وہ حکم موجود ہوتا ہے۔ پھر جعفری نقطہ نظر کیا ہے؟ تو جعفری نقطہ نظر کہ ان کے نزدیک بھی بات یہی ہے کہ تکرار نہیں ہوتی، بلکہ جب امر کسی چیز کے بارے میں آئے تو اسی کے انجام دینے کے بارے میں ہی ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ اب اس کے اوپر ہم مختصر طور پر ذکر کرنا چاہیں گے ان 5 مسالک کے حوالے سے۔ مختلف مسالک کے علماء کے مندرجہ ذیل نظریات کی روشنی میں یہ نکات سامنے آتے ہیں۔ امر کی دلالت فعل کے ایک بار یا تکرار میں کسی پر بھی نہیں ہے۔ امر کی دلالت فعل کے ایک بار انجام دینے پر ہوتی ہے۔ مقام عمل میں جعفری علماء، انفی علماء، بعض مالکی علماء، اکثر شافی علماء اور حنبلی علماء کے نزدیک صیغہ امر فعل کے ایک بار انجام دینے پر دلالت کرتا ہے۔ امر کی دلالت تکرار پر ہوتی ہے۔ تمام بحث کے بعد یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تمام اسلامی مسالک کی جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امر کی دلالت تکرار پر نہیں ہوتی۔ جمہور مسالک کے نزدیک مقام عمل میں صیغہ امر کی دلالت ایک بار انجام دینے پر ہوتی ہے۔ ہاں تکرار پر یہ کسی قرینے کی موجودگی کے اندر کسی قرینے کے ذریعے سے یہ چیز ثابت ہو تو اس صورت کے اندر اس کا تکرار کے ہر سال کرنا، جس طرح رمضان کے روزے ہیں یا فرض نماز کی ادائیگی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اسے ادا کرنا، یہ پھر قرائن کو مد نظر رکھ کر اس کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یہاں تک تو بات تھی امر کے حوالے سے۔ پھر آگے نہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو جس طرح کسی چیز کا حکم دینا وہ امر کہلاتا ہے، اور جس چیز کے اندر کسی کام کو روکنے کا طلب کیا جائے اسے نہی کہا جائے گا۔ نہی کی لغوی تحقیق کے بارے میں تو نہی امر کا الٹ ہے، تو اسی کہ وہ منع ہو گیا یعنی رک گیا، رکنے کے معنی میں، منع کیے جانے کے معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح پھر اس کے حوالے سے مزید ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ نہی کی اصطلاحی مفہوم کہ انفی نقطہ نظر علامہ بزدوی نے ان الفاظ میں نہی کی تعریف کی، النہی
موضوع للطلب الامتناعی عن التحصیل المنہی عنہ، یعنی نئی کو ممنوع چیز کے اصول سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ پھر اس طرح مختلف تعریفات احناف کے نزدیک کی گئی۔ پھر مالکی نقطہ نظر کہ نئی وہ کلام ہے جو فعل سے روکنے پر دلالت کرتا ہے اور اس میں روکنے والا خود کو برتر سمجھتا ہو۔ پھر شافی نقطہ نظر کے مطابق یعنی جس چیز سے منع کیا گیا ہے نئی اس سے رکنے کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ امر جس چیز کا حکم دیا گیا ہو اس کی انجام دہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ حنابلہ کے نزدیک کسی برتر کا قول کے ذریعے کسی کام کی انجام دہی سے روکنا نہیں کہلاتا ہے۔ پھر جعفری نقطہ نظر کہ کوئی دوسرے سے لا تفعل یا اس کا ہم معنی کوئی کلمہ خود کو بڑا سمجھتے ہوئے کہے اور جس چیز سے منع کر رہا ہے اس سے قرات بھی کر رہا ہو، یہ جعفری نقطہ نظر ہے۔ اب فقہی مسالک کے جیت علماء کرام کی تعریفوں سے یہ نکات سامنے آتے ہیں کہ نئی میں کسی کام کو ترک کرنے کا تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کسی کام سے منع کیا جاتا ہے کہ اس کو انجام نہ دیا جائے۔ نمبر 2، نئی میں بھی حکم دینے والے کا مرتبہ برتر ہونا چاہیے تاکہ اس کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے، اس کی بات مانی جائے۔ علماء کی آراء سے یہ بات سامنے آتی ہے، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نئی میں بھی طلب ہوتی ہے اور یہ طلب کسی فعل کے انجام کو ترک کرنے کے بارے میں ہوتی ہے، اب اسے انجام نہ دیا جائے۔ صیغہ نئی اور اس کے استعمالات۔ لا تفعل صیغہ نہیں ہے، علماء اکرام نے مندرجہ ذیل معنی میں اس کا استعمال ذکر کیا، تحریم کے لیے یعنی حرام ہونے کے لیے۔ صیغہ لا تفعل تحریم کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب نہ بٹکو، یہاں پر حرام کے معنی کے اندر استعمال ہوا۔ کراہت یعنی مکروہ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، یہاں پر مکروہ ہونے کے معنی کے اندر آیا۔ پھر دعا کے لیے صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ تو پھر آگے تسکین اور صبر دلانے کے لیے جیسے ارشاد خداوندی ہے قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا ڈر مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ پھر نمبر 5، عاقبت کے لیے یعنی انجام کو بتلانے کے لیے یہ صیغہ لایا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت کریمہ یہ انجام کے بارے میں بتلانے کے لیے آیا۔ پھر تحدید کے لیے، جیسا کوئی آقا اپنے غلام کو کہتا ہے لا تفعل اليوم شیئا، یعنی تم نے آج کے دن کچھ نہیں کرنا۔ صیغہ لا تفعل التماس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں لا تضرب فلانا، یعنی فلاں کو مت مارو۔ ان تمام معنی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب معنی میں لا تفعل کا صیغہ نئی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ لا تفعل کا یہ بنیادی معنی سب استعمالات میں مشترک ہے۔ کیا نہیں مقتضی ہے، حرمت ہے یا کراہت ہے، کہ کیا نئی کا جب صیغہ آئے گا تو یہ حرام ہونے کی طرف لے کر جائے گا یا مکروہ ہونے کی طرف لے کر جائے گا؟ تو اس کے حوالے سے حنفی نقطہ نظر یہ ہے کہ امام شاشی اور امام بزدوی کہتے ہیں کہ نئی یہ تقاضا کرتا ہے حرمت کا، نئی میں فعل کا نہ کرنا واجب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب کسی بھی فعل کے بارے میں شارع نہیں کر دے تو وہ کام کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ مالکی نقطہ نظر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ نئی تحریم کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ صحابہ و تابعین نئی سے تحریم کا کام لیتے ہیں۔ ہر وہ کام جس کے بارے میں نئی کی گئی اس کو انجام دینے والا اجماعی طور پر گناہ گار ہے، کیونکہ جو چیز اس سے طلب کی گئی تھی اس کی مخالفت کی ہے، یہ گناہ گار اور مستحق عقاب ہے، یعنی عذاب کا مستحق ہے۔ تو شافی نقطہ نظر کیا ہے کہ نئی حرمت پر دلالت کرتی ہے، جب کسی بھی فعل کے بارے میں آ جائے تو اسے انجام دینا حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جعفری نقطہ نظر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صیغہ نئی حرمت میں ظہور رکھتا ہے،
تو مطلب یہی کہ وہ بھی اسی معنی کے اندر دلالت کرتے ہیں۔ اب فقہی مسالک کے علماء کرام کی آراء کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کسی بھی شے کے بارے میں قرآن و سنت میں نئی آ جائے تو اس نئی کی دلالت حرمت پر ہوتی ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں نئی آئے اسے انجام دینا شرعاً ممنوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جن کی اطاعت فرض ہے رکنے کا حکم دے رہے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت واجب ہے۔ بعض مسالک نے صرف یہ قید لگائی کہ جب صیغہ امر قرائن سے خالی ہو تو اس کی دلالت تحریم پر ہوگی۔ اب آگے جس طرح امر کے بارے میں تھا کہ ایک دفعہ کرنا ضروری ہے یا اس میں تسلسل کے ساتھ کرنا ضروری ہے، اسی طرح صیغہ نئی کی کہ یکبارگی ہے یا اس کے اندر بھی تکرار پر دلالت کرے گا۔ تو اس کے اندر انفی نقطہ نظر یہ ہے کہ جس طرح امر میں تکرار کا تصور موجود ہے، نئی میں اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ نئی کی دلالت دوام پر ہوتی ہے، اس میں تکرار کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ مالکی نقطہ نظر کیا ہے کہ مالکی نقطہ نظر کے مطابق صیغہ نئی کی دلالت تکرار پر ہوتی ہے، تو جب صیغہ نئی مطلق استعمال ہوا ہو تو اس وقت اس کی دلالت دوام پر ہوتی ہے۔ پھر شافعی نقطہ نظر کیا ہے کہ نئی کی دلالت تکرار پر ہوتی ہے، نئی کی دلالت اچھا جی اب حنابلہ کے نزدیک کیا ہے کہ نئی کی دلالت دوام پر ہوتی ہے۔ پھر جعفری نقطہ نظر کیا ہے کہ صیغہ نئی کی دلالت مطلق ترک پر ہوتی ہے اور دوام دلیل خارجی سے سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر مختلف فقہی مسالک کے علماء کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے جو نکات سامنے آتے ہیں کہ نئی کی دلالت تکرار و دوام پر ہوتی ہے۔ مالکی اور حنبلی علماء کی رائے یہ ہے کہ نئی تکرار پر دلالت کرتی ہے، نئی مرتن اور تکرار پر دلالت نہیں کرتی، یعنی کہ ایک دفعہ یا تکرار کے اوپر دلالت نہیں کرے گی۔ یہ فقہ جعفری کے اندر اور حنفی علماء کی یہ رائے پائی جاتی ہے۔ پھر شافعی علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کبھی یہ ایک بار کے لیے اور کبھی تکرار کے لیے دلالت کرے گا۔ امر و نئی کے اندر کیا فرق ہے؟ امر میں کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جاتا ہے اور نئی میں کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق، امر کا حکم واجب ہوتا ہے اور نئی کا حکم حرام ہوتا ہے۔ نمبر 3، امر میں فوری طلب کا تقاضا ہوتا ہے اور نئی میں فوری رکنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ نمبر 4، امر جائز ہونا تقاضا کرتا ہے اور نئی فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے امر اور نئی کی بات تھی جو تفصیل کے ساتھ آپ کے گوشہ گزار کی، تو امید ہے کہ آپ اچھے انداز کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر کے اندر آپ حضرات سے، مرد و خواتین حضرات، سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔